الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اوہام کی پیروی نہ کی جائے، اوہام کی پیروی کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے۔ یہ بات تو بظاہر بڑی عام سی لگتی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ علم اور عمل میں، معیشت اور سیاست میں، تمدن اور تہذیب میں اس ایک حکم کی خلاف ورزی سے کیا کیا فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ نواں حکم یہ ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے نہ لگے۔ قرآن نے متنبہ فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی دین میں علم نہیں تھا، سیاست میں معلومات نہیں تھیں، لوگوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں کوئی چیز معلوم نہیں تھی۔ معلوم کرنی ہے تو کر لیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز آپ کے دائرے کی نہیں ہے اور آپ در پہ ہیں اس کے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا، پھر وہ نتیجہ انفرادی زندگی میں بھی نکلے گا اور اجتماعی زندگی میں بھی نکلے گا۔ قرآن نے متنبہ فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یعنی اسی حکم کو بیان کرتے ہوئے یہ 7 تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی بات سنی، ادھر کی بات کان میں پڑی، جو کچھ منہ میں آیا کہہ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو کچھ منہ سے نکالو گے، جو علم کی راہ میں اقدام کرو گے، جو بات اپنے نتیجہ فکر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھو گے، جو آراء قائم کرو گے، تو اس میں دل ہوگا، دماغ ہوگا، اس میں بصارت ہوگی، اس میں سماعت ہوگی، جو کچھ بھی اس میں زیر بحث آئے گا سب خدا کی عدالت میں کھڑا ہو جائے گا قیامت میں، اور وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے، اب اس کے معنی سمجھیے، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے، یعنی اسی لیے بدگمانی کو بڑا ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے۔ یہ سب اوہام کی پیروی ہے۔ آپ کے پاس ایک بات آئی اور آپ کو تحقیق نہیں تھی کہ یہ بات کیا ہے، اور آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں، اپنے کسی بھائی کے بارے میں برا گمان قائم کیا، یا آپ نے اس پر کوئی الزام لگا دیا۔ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی، اب یہ دیکھیے کہ معاملہ صرف وہی نہیں رہا، یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتائل قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ یعنی نقطہ نظر اگر بربنائے علم اختیار کیا ہے تو اللہ کے یہاں اجر کا باعث ہوگا، لیکن ظنون ہے، اوہام ہے، گمان ہے، ادھر کی بات سنی، ادھر کو نکال دی، وہم ادھر آیا، اس کی بنیاد پر ایک تخیل کی رو نکلی، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ لاتائل قیاسات، یعنی قیاس کی ایک عقلی بنیاد ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہری حواس یا باطنی حواس جن حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے انفر کر کے کوئی بات کہتے ہیں، تو وہ تو علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اس میں فروع سے آپ اصول دریافت کرتے ہیں، اصول سے فروع دریافت کرتے ہیں، لیکن لاتائل قیاسات، اوہام، مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ یعنی اب قرآن نے کیا ہے، یہاں ایک جملے میں یہ بات کہی ہے اور پھر سورہ حجرات میں اس کے اجزاء کو زیر بحث لا کر ایک ایک چیز پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے امام فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ پورا کا پورا قرآن مجید
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ منکرین ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ اہل کتاب ہیں یا وہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو پہلے مخاطب بناتا ہے اور اس کے بعد ان سے بھی بات کرتا ہے اور انسانوں کو بھی ہدایات دیتا ہے۔ لیکن اس سورہ میں رسول اللہ کے بعد مسلمان جو کچھ کرنے والے تھے اس کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے، یعنی وہ تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بات ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب پیغمبر نہیں ہوں گے، آسمان کی براہ راست رہنمائی ختم ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کی حکومت اس طرح براہ راست لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، فیصلے اللہ اور رسول نہیں کر رہے ہوں گے، تو معاملہ اب عام انسانوں سے متعلق ہونا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو صورتحال رسول اللہ کے بعد پیش آنے والی ہے، اس میں ان کے معاشرے سے، ان کے افراد سے، ان کی حکومت سے، ان کے باہمی روابط سے کیا اللہ تعالیٰ تزکیہ و تطہیر کے پہلو سے چاہتا ہے، کیا پاکیزگی چاہتا ہے، اس کو سورہ حجرات میں موضوع بنایا ہے۔ خاص طور پر سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیب قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آیت 6 ہے سورہ حجرات کی۔ ایمان والوں، اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ یہ آیت 12 ہے۔ ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ان میں سے اب ایک ایک چیز کو ذرا تفصیل سے دیکھیے۔ تحقیق کے بغیر اقدام، جو پہلی بات کہی ہے، ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے، یعنی فاسق مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں ہم کہ کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہے، اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کر کے کوئی بات آگے کی جائے، یہ کوئی محتاط شخص نہیں ہے، خدا ترس نہیں ہے، یہ معاملات کے بارے میں کوئی اخلاقی احتیاط ملحوظ نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاسق شخص ہے قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق۔ ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے اقدام ہم اپنے باطن میں بھی کرتے ہیں کہ دل میں کوئی بات پال لیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چیز کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ آستین چڑھا کے کسی پہ چڑھ دوڑیں جا کے، یعنی یہ سارے معاملات انفرادی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ ان آیتوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے تو نفس واقعہ کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے، مبادا کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے۔ یعنی آپ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیں، آپ اپنے عمل سے کوئی کام کر ڈالیں اور بعد میں ندامت محسوس ہو کہ یہ کیا ہوا۔ اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ دوستوں کے درمیان، اعزاء اقربا کے درمیان، شاگرد و استاد کے درمیان یہ انسانوں کی کمزوری ہے کہ بہت سے لوگ دائیں بائیں کی چیزیں بیان کرتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر جب تک پوری تحقیق نہ کر لی جائے، اچھی بات ہے، سنیے، دعا کیجئے دوسرے کے لیے، اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جو کسی دوسرے سے متعلق ہے یا کوئی ایسے معاملے سے متعلق ہے کہ جو اثر انداز ہو سکتا ہے، تو پھر تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق کا حوصلہ نہیں تو گھر میں بیٹھیے، زبان بند رکھیے۔ وہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر کی بات اگر کرنی ہے تو کرو، ورنہ چپ رہو، یعنی بولنا کیا لازم ہے۔ جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر، مبادا کے جوش و جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قدم اٹھا لیا جائے اور بعد میں اس پر پچھتانا پڑے، اس سے یہ بات نکلتی ہے۔ یعنی یہاں تو کہا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کی سیرت، کردار، بے احتیاطی پہلے سے واضح ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے
کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے، یعنی نہ تو اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اچھا ہے اور نہ یہ بات معلوم ہے کہ فاسق ہے، یعنی اس کی سیرت کردار کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، تو چونکہ اوپر آیت میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فاسق تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو علم و عقل کی روح سے نکلنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجہول شخص ہے، یعنی جس کو ہم نہیں جانتے، جس کی سیرت کردار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں، جس کا نہ فسق معلوم ہے اور نہ ثقاہت، یعنی نہ یہ پتہ ہے کہ یہ بہت ثقہ ہے، بہت قابل اعتماد ہے، بہت خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کوئی جھوٹا لپاٹیا اور مفتری نہیں ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کوئی فاسق ہے، تو اس کی تحقیق بھی لازماً ہونی چاہیے۔ یعنی تحقیق صرف یہ نہیں کہ برا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا تو پھر تو دنیا اعتماد پر چلتی ہے، کچھ نہ کچھ بات اس کی ماننی ہی پڑے گی یا کہنی ہی پڑے گی، اور اگر اس پر اعتماد کر کے بھی کوئی غلط بات ہو گئی تو امید ہے اللہ معاف فرمائے گا، لیکن اگر فاسق ہے تو واضح ہو گیا مجہول ہے، تو اب اس آدمی کی تحقیق کریں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کون ہے یہ؟ ہمارے محدثین نے اسی اصول پر، یعنی اسی آیت کے تحت اور اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی، یعنی اس میں ایک بڑا اخلاقی مسئلہ پیش ہو گیا تھا، اور بعض صوفی مزاج لوگوں نے جو اس زمانے میں بھی تھے اعتراض کیا کہ یہ کیا علم ہے اور کیا فن ہے، اس میں لوگوں کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں۔ محدثین نے جب یہ دیکھا پہلی صدی کے خاتمے کے قریب پہنچتے پہنچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دسیوں باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یا رک کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز تھی، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ یعنی اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے معمور کردہ ہادی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانیت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ میرا دین جاننا چاہے تو محمد الرسول اللہ سے جانے، میری ہدایت کو سمجھنا چاہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے اور میرے رسول کی حیثیت سے ان کی اطاعت کرے۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی حیثیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے حوالے سے حاصل ہو گئی، بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس حیثیت میں اللہ کے اس آخری پیغمبر نے ہمیں اس کا دین پہنچایا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ وہ دین قرآن کی صورت میں دیا گیا، وہ سنت کی صورت میں جاری کر دیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کے معاملے میں تو کوئی تردد باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ ایک بہت بڑی تعداد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، سچے دل سے ایمان لے آئی، ایک بہت بڑی تعداد۔ ان کو ایک باقاعدہ معاشرہ قائم کرنے، اس معاشرے میں اپنی حکومت بنانے اور پھر اس سلطنت کی صورت میں اس کی توسیع کا موقع بھی مل گیا۔ یعنی یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے جو پیغمبروں سے متعلق دنیا کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں رہا کہ کوئی 4 آدمی ہیں، کوئی 10-20 لوگ ہیں، کوئی کسی غار سے نکلے ہیں، کوئی ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، کن کا کوئی مستقر نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، معاملہ سامنے نہیں ہو رہا، معلوم نہیں کہاں کس بستی میں جا کے کیا کہہ دیں گے۔ ایک پوری تہذیب سامنے آ گئی ہے جس میں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہے اور سلطنتوں کے تختے الٹ رہے ہیں، یعنی وہ اس وقت کی دنیا میں ایک بڑے واقعے کی بنیاد بن گئے۔ تو اس صورتحال میں جب قرآن دیا گیا تو اس کو بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اور پھر وہ لکھ کر بھی اور یاد کر کے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور مسلمانوں میں جو اہل علم ہیں وہ اپنا اجماع اس کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر ثبت کرنے لگ گئے کہ یہی قرآن ہے، یہی دیا گیا ہے،
آج تک وہ ہمارے پاس اسی لیے پوری حفاظت کے ساتھ پہنچ گیا ہے، اور آئندہ نسلوں کو بھی اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا۔ دوسری چیز سنت تھی، جاری کر دی گئی، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا، پورے اتفاق کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں کو وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں۔ یعنی اگر نماز تھی تو پڑھی جا رہی ہے، روزے تھے تو رکھے جا رہے ہیں، حج و عمرہ ہے تو ہو رہا ہے، یعنی کوئی ناغہ نہیں پڑ رہا اس میں، قربانی ہے تو کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیا شرائط ہیں، ان کا فوری اہتمام شروع ہو گیا ہے۔ یہ کوئی نادر واقعات نہیں تھے کہ کہیں کسی پہاڑ میں یا کسی غار کی کھو میں ہو رہے تھے۔ ایسے ہی جو صفائی کی چیزیں ہیں بچے کو سکھانی شروع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جتنی سنت ہے وہ اس طرح سے تواتر کے ساتھ اور مسلمانوں کے علم کے اجماع کے ساتھ منتقل ہوئی، چنانچہ پہلے دن سے مسلمان اس کو اپنی نسلوں کو سکھانے لگ گئے، اپنے بچوں کو بتانے لگ گئے، اپنی تعلیم گاہوں میں اس کی تعلیم دینے لگ گئے، اپنی کتابوں میں اس کو لکھنے لگ گئے، اور بہت جلد وہ فن وجود میں آیا جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے فقہا نے اس کا پورا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک ایک صدی کی کتابوں کو اگر آپ اٹھائیں تو وہ اس ریکارڈ کو نہایت حفاظت کے ساتھ آگے منتقل کر رہے ہیں۔ ان کے اجتہادات سے، ان کے فہم سے ہزار اختلاف ہو، لیکن وہ بہرحال پوری دیانت کے ساتھ اس کو منتقل کرنے لگ گئے۔ مسلمان امت میں یہ چیزیں رائج ہو گئیں، تو اس کے معاملے میں تو کوئی تردد ہی نہیں تھا، یہی پورا دین ہے، پورا دین یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہی نہیں دیا تھا، آپ نے ایک بھرپور زندگی بسر کی لوگوں کے درمیان میں، اس میں علم میں بھی عمل میں بھی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، بعض اقدامات کیے، اور جب آپ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں تو آپ کی سیرت، آپ کے سوانح، آپ کے معاملات، ہر چیز لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو گئی۔ اس کو بیان کرنے کا لوگوں نے شوق سے سلسلہ شروع کر دیا۔ شروع میں احتیاط کی تاکید بھی کی گئی، لیکن یہ شروع ہو گیا جب یہ سلسلہ، تو اب اس میں پہلا مرحلہ تو اشتیاق کا مرحلہ ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے، پوچھتے ہیں لوگ، اچھا آپ کی ملاقات ہوئی تھی، آپ کی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تھی، رسول اللہ کی کوئی بات آپ نے سنی تھی، کوئی بات آپ تک پہنچی ہے؟ تو لوگ مجلسیں لگا کر ایک دوسرے کو بتا کر اس طرح کی چیزیں بیان کرنے لگ گئے۔ یہ بالکل فطری چیز ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ تقاضا کرنا کہ پہلے دن سے کیمرے لگا دیے جاتے یا پہلے دن سے لکھنا شروع کر دیا جاتا، یہ بالکل خلاف فطرت ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں، بڑے لوگ آئے ہیں، اسی طرح ہوا ہے۔ یعنی ایک ان کا وہ علم ہوتا ہے کہ کتاب لکھی ہے تو بالکل محفوظ صورت میں دے دی آپ کو، لیکن ان کی زندگی، ان کا پڑھانا، ان کا لکھنا، ان کا مختلف باتیں بتانا، یہ تو ایسے ہی منتقل ہوتا ہے۔ تو ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہوا تو اب اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ یعنی لوگوں میں سے جو لوگ بات بیان کر رہے ہیں، کسی نے سمجھنے میں غلطی کر دی، کسی نے بات کے سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیا، کسی کو بات پہنچی، اس نے دوسرے کو بتائی، پہنچانے میں بات کچھ سے کچھ بن گئی، کسی نے دو جملے یاد رکھنے چاہے اور ان جملوں کو یاد کرتے کرتے جب الفاظ ذہن میں نہیں رہے تو اپنے ذہن کے مفہوم کو الفاظ کی صورت دی، اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ جس کو قرآن نے واضح کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری مرحلے تک منافقین کی ایک جماعت موجود رہی، تو وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جب موجود تھے تو بعد میں کہیں چشم زدن میں غائب نہیں ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ بھی اپنی ساری ان چیزوں کے ساتھ جن کا ذکر قرآن سورہ احزاب میں کرتا ہے، مختلف جگہوں پر کرتا ہے، سوسائٹی میں پھیل گئے۔ ان کے لیے اب سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس دین کو سیاست، معیشت، معاشرت میں شکست دینا تو ممکن نہیں ہے، البتہ یہ جو قصے، کہانیاں، داستانیں، حضور کے علم و عمل کی روایتیں، تاریخی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں اگر کہیں کوئی ابلیسیت داخل کی جا سکتی ہے تو ضرور داخل کی جائے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے یہ محدثین، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے،
یہ اٹھے، کیونکہ یہ سب کچھ رد کر کے پھینکا نہیں جا سکتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تحقیق کریں گے، اور جب تحقیق کی تو بات کی تحقیق بھی کرنی تھی اور بات کہنے والوں کی بھی، تو اس میں صوفیانہ مزاج کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو تم غیبت کر رہے ہو لوگوں کی، ان کی برائیاں اچھال رہے ہو۔ تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی نسبت سے زبان کھولنے والا زبان بند کر لے، اگر وہ زبان کھولے گا تو ہم اس کے ایک ایک عیب کو کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ یہ اس نے کام کرنا ہے تو پھر یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اس کو۔ ہمارے محدثین نے اسی اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی ہے، اور اگر کسی راوی کی تحقیق میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو اسے مجہول قرار دے کر اس کی روایت کو انہوں نے رد کر دیا۔ یعنی تحقیق ہو تو پھر بیان کر دیں گے، بندے کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا تو اپنی روایت کے ساتھ اپنے گھر جائے، یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس ساری تحقیق میں بھی خامیاں رہ جاتی ہیں اور رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا کام تھا جو اسی آیت اور اسی ہدایت کے ذیل میں ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔